السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ قربانی سے متعلق مسائل۔ پہلا سوال یہ آتا ہے، قربانی کس پر واجب ہے؟ لوگ سمجھتے ہیں کہ ایک فیملی پر ایک قربانی واجب ہے، ایسا ہرگز نہیں ہے، سراسر غلط ہے۔ جتنے لوگ فیملی میں صاحب استطاعت ہوں سب پر الگ الگ قربانی واجب ہے۔ مسئلہ جان لیجئے، قربانی ہر مسلمان پر واجب ہے جو عاقل یعنی عقل والا ہو، بالغ یعنی ایڈلٹ ہو، اور مقیم ہو یعنی کہ جہاں کا رہنے والا ہو وہیں پر موجود ہو، مقیم ہو، اور اس کی ملکیت میں 52.5 تولے چاندی یا اس کی قیمت کا مال ہو جو کہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہو، یا 7.5 تولے سونا یا اس کی قیمت اس کے بعد موجود ہو، یا اس کے برابر کی قیمت پیسہ کچھ بھی، یا جائیداد جو ضرورت سے زیادہ اس کے پاس موجود ہو، ایسے شخص پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص قربانی کے 3 دنوں میں سے آخری دن بھی کسی صورت سے مال کا مالک ہو جائے تو اس پر بھی قربانی واجب ہے، یعنی کہ زکوٰۃ والا مسئلہ یہاں نہیں ہے کہ مال پر 1 سال گزر جائے تب زکوٰۃ ادا کرنی ہوگی، نہیں، ایسا نہیں ہے۔ اگر قربانی کے دنوں میں بھی کسی کے پاس پیسہ آ گیا تو اس پر قربانی کرنا واجب ہے۔ اگر کوئی شخص شرعی قاعدے کے مطابق مسافر ہو یعنی سفر میں ہو، یعنی قربانی کے دنوں میں اپنے وطن سے 48 میل یا اس سے زیادہ کی دوری سے گزرے اور وہاں پر رہنے کا ارادہ 15 دن سے کم کا ہو، یعنی 10، 11، 12 دن، 8 دن، تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر 15 دن سے زیادہ ٹھہرنے کا ارادہ ہے تو وہاں وہ مقیم کہلائے گا اور اس پر قربانی واجب ہوگی۔ ضرورت اصلیہ یعنی جو چیز ہمارے پاس موجود ہے وہ ہمارے استعمال میں ہے تو ایسے مال پر قربانی واجب نہیں، لیکن ضرورت اصلیہ سے زائد مال ہے یعنی پیسہ زیادہ ہے، یوز میں نہیں ہے، یا گھر میں ٹی وی لگا ہوا ہے 50,000 روپے کا، تو یہ ضرورت اصلیہ سے زیادہ ہے، بنا اس کے زندگی گزر سکتی ہے، اس پر ایسے انویسٹمنٹ پر، ایسے پیسے پر، ایسے مال پر، ایسی چیزوں پر قربانی واجب ہے۔ قرض لے کر قربانی کرنا بہتر نہیں ہے۔ قربانی تب کرے جب اپنے پاس استطاعت ہو، اپنے پاس پیسہ موجود ہو، تب قربانی کریں۔ اگر کوئی چیز ضرورت سے زیادہ فروخت کر کے قربانی کر سکے تو قربانی واجب ہوگی، ورنہ نہیں، یعنی آپ پر کچھ چیزیں، کچھ سامان موجود ہے جس کو بیچ کر پیسہ آ سکتا ہے، اگر ایسا ہے بیچ سکتے ہیں تو بیچ کر قربانی واجب ہوگی۔ قرض دار لوگ اگر قربانی ان کے مال کو محیط ہو قربانی نہ کریں، لیکن اگر کر لیں گے تو قربانی ہو جائے گی، یعنی قرض دار پر قربانی واجب نہیں ہے جب تک قرضہ اتر نہ جائے۔ مرنے والے کی طرف سے قربانی کی جا سکتی ہے۔ اگر کسی نے جانور خریدنے کے بعد مر گیا تو اس کی طرف سے قربانی کرنا واجب ہے۔ کسی مرنے والے کی طرف سے قربانی کرنا چاہتے ہیں تو اس سے پہلے اپنے طرف سے قربانی کرنا واجب ہے، یعنی آپ کے پاس پیسہ ہے، استطاعت ہے، تبھی آپ جانور کی قربانی کرنا چاہ رہے ہیں، اپنے گزرے ہوئے والد کے نام سے، والدہ کے نام سے، دادی دادا کے نام سے، نانی کے نام سے، تو کیونکہ آپ پر گنجائش ہے جانور خریدنے کی تو اس لیے پہلے آپ پر قربانی واجب ہے، تو فقط پہلے اپنے نام سے قربانی کریں، جانور خریدیں اپنے نام سے، اس کے بعد بھی آپ کی استطاعت ہے تو کسی اور کے نام سے قربانی کر سکتے ہیں، ثواب کے حامل ہوں گے۔ چھوٹے جانور میں کوئی شریک نہیں ہو سکتا، ایک شخص کی طرف سے ایک جانور کی قربانی ہوگی، جیسے بھیڑ، بکرا، مینڈھا، ان میں ایک شخص کی طرف سے ایک جانور قربان کیا جائے گا۔ بڑے جانور جیسے کہ بھینس، اونٹ، ان میں 7 لوگ مل کے شریک ہو سکتے ہیں اور قربانی کر سکتے ہیں۔ کچھ لوگ جانور خرید رہے ہیں، 5 لوگ موجود ہیں، شریک ہو سکتے ہیں، 2 بچ رہے ہیں حصے، ایک جانور میں 7 حصے ہو سکتے ہیں۔ تو یہاں پر مسئلہ یہ بھی ہے، کوئی شخص شریک ہونا چاہے کہ ہمیں عقیقے کا حصہ لینا ہے تو وہ بھی شریک ہو سکتا ہے۔ کسی نے کہا 2 حصے ہمیں چاہیے عقیقے کے لیے
تو وہ بھی شریک ہو سکتا ہے، قربانی میں کوئی کمی نہیں آئے گی، لیکن سب کا حصہ برابر برابر ہو، 7واں حصہ 1/7 1/7 سب کا برابر حصہ ہونا چاہیے، تو کوئی کراہت نہیں ہے، ایسے بھی قربانی کی جا سکتی ہے۔ کسی پر قربانی واجب ہو اور کوئی اپنی خوشی سے کرنا چاہے جس پر واجب نہیں ہے، یعنی نفلی قربانی، تو سبھی طرح کے لوگ قربانی میں شریک ہو سکتے ہیں۔ قربانی کے گوشت کے برابر برابر کے 3 حصے کرنے چاہیے، جس میں سے ایک حصہ غریب مستحقین لوگوں کو ان کے حق کے طور پہ دیا جائے، دوسرا حصہ دوست و احباب میں تقسیم کیا جائے، اور تیسرا حصہ اپنی فیملی کے لیے رکھا جائے۔ ہاں، یہ مسئلہ بھی ہے کہ اگر کسی کی فیملی بہت بڑی ہے، اب وہ چاہتا ہے کہ جانور کا گوشت فقط اپنی فیملی کے لیے رکھا جائے، تو پورے جانور کا گوشت بھی بچا کر اپنی فیملی کے لیے رکھ سکتے ہیں، اس میں کوئی مذاقہ نہیں۔ قربان کیے گئے جانور یعنی ذبیحہ کے گوشت کو فروخت قطعی نہیں کرنا چاہیے، اور نہ اس کو بطور اجرت جانور ذبح کرنے والے یعنی قصائی کو دینا چاہیے۔ قصائی کو اجرت کے طور پر گوشت قطعی نہیں دینا چاہیے، اور نہ ہی ایسے لوگوں کو دینا چاہیے جو کہ صاحب ایمان نہ ہو، یعنی غیر مسلم، ان لوگ کو قربانی کا گوشت نہیں دینا چاہیے۔ قربانی کے گوشت کے جو اپنے حصے کیے ہیں وہ ان کے حقدار کو پہنچنے چاہیے، صحیح طریقے سے پہنچنے چاہیے۔ جا کر ڈھونڈیے سوسائٹی میں، علاقے میں، بستی میں مستحقین لوگ کہاں ہیں، غریب لوگ کہاں ہیں جن کی کوئی قربانی نہیں ہوئی، جو صاحب حیثیت نہیں ہے، جنہیں گوشت کی ضرورت ہے پر گوشت ان کو میسر نہیں ہے، ایسے لوگوں کو ڈھونڈ کر گوشت پہنچائیے، قربانی کا حصہ پہنچائیے، تو آپ کو قربانی کا زیادہ سے زیادہ ثواب ملے گا۔ انشاءاللہ تعالی قربانی آپ کی قابل قبول ہوگی۔ گھر کے ہر فرد جو صاحب حیثیت ہے ان سب پر قربانی واجب ہے، سب کی طرف سے قربانی کی جائے۔ عورت کے پاس اگر زیور ہے تو عورت کی طرف سے بھی قربانی کی جائے، عورت کا اگر بینک بیلنس ہے تو ان کی طرف سے قربانی کی جائے، وہ اپنے آپ قربانی اپنی طرف سے کریں۔ نابالغ، پاگل، غریب اور مسافر شرعی پر قربانی واجب نہیں۔ مسافر شرعی وہ شخص ہے جو 48 میل یا اس سے زیادہ کی مسافت کے لیے، ٹریولنگ کے لیے گھر سے نکلا ہے اور 15 دن سے کم ٹھہرنے کا ارادہ ہے، تو اس پر قربانی واجب نہیں ہے، لیکن اپنی طرف سے کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ اگر غریب یا کوئی مسافر اپنی طرف سے قربانی کر دے تو جائز ہے اور بہت بڑا ثواب ہے، نہ کرے تو اس پر قربانی واجب نہیں۔ اگر غریب انسان نے، کسی غریب شخص نے قربانی کی نیت سے جانور خرید لیا تو اس پر اس جانور کی قربانی واجب ہوگی۔ اگر کسی شخص نے نظر یعنی منت مانی تو نظر کی وجہ سے اس پر قربانی واجب ہو گئی، خواہ امیر ہو یا غریب۔ قربانی کسی بھی شخص کے ساتھ شریک ہو کر کر سکتے ہیں، لیکن سود خور کے ساتھ قربانی میں شرکت نہ کریں، قربانی صحیح نہیں ہوگی۔ یعنی وہ شخص جس کا کام انٹرسٹ لینا ہے، سود کھانا ہے، اس شخص کے ساتھ مل کر قربانی نہ کریں۔ قربانی کے جانور کی عمر کتنی ہونی چاہیے؟ بکرا، بھیڑ وغیرہ ہو تو 1 سال کا ہونا چاہیے، بھینس، کٹرا وغیرہ ہو تو 2 سال کا ہونا چاہیے، اونٹ ہو تو 5 سال کا ہونا چاہیے۔ جانور کی عمر کا اندازہ دانت دیکھ کر لگایا جا سکتا ہے۔ اگر کوئی جانور اتنا فربا ہے، بکرا اتنا بھاری، اتنا فربا ہے، اس کو دیکھ کر اندازہ نہیں ہو رہا، اس کی عمر بھلے ہی 8 مہینے ہو، 6 مہینے ہو، لیکن اتنا فربا ہے کہ دیکھنے میں 1 سال کا معلوم ہوتا ہے، محسوس ہوتا ہے، تو اس کی قربانی جائز ہے۔ جانور دیکھ کر صحیح خریدنا چاہیے، کسی کا سینگ جڑ سے ٹوٹا ہوا ہو، یا 1/3 کان کٹا ہوا ہو، یا لنگڑا جانور ہو، یا نہایت ہی کمزور لاغر جانور ہو، تو ایسے جانوروں کی قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے بال کاٹ لیے گئے ہوں اس پر قربانی درست ہے، لیکن قربانی کرنے والا جانور کے نہ بال کاٹ سکتا ہے، نہ اس کا دودھ وغیرہ بیچ سکتا ہے،
اگر جانور کا دودھ نکال لیا یا بال کاٹ لیے اور ان کو بیچ دیا ہے، پیسہ آیا ہے تو اس کو صدقہ کر دے، اس کو استعمال میں نہیں لے سکتا ہے۔ اگر قربانی کے جانور کو ذبح کرنے کے لیے گرایا اور گرانے کی وجہ سے اس کو کوئی عیب پیدا ہو گیا تو اس عیب کا کچھ اعتبار نہیں، قربانی درست ہوگی۔ لیکن دھیان رکھیں، عیب دار جانور نہ خریدیں، جانور دیکھ کر صحیح و سالم خریدیں، عیب دار جانور کی قربانی کرنا درست نہیں۔ اگر قربانی کے لیے جانور کو لٹایا اور چھری پھیرنے سے پہلے اس کی آنکھیں خود بخود باہر نکل آئیں تو اس کی قربانی درست ہے، اور قربانی کرتے وقت جو بھی نقص جانور میں آ جائے گا اس کا اعتبار نہیں، قربانی صحیح ہوگی۔ جو جانور ناپاکی اور غلاظت کھاتا ہو اس کے باندھنے سے پہلے اس کی قربانی جائز نہیں، یعنی ان کو پہلے الگ جگہ پر باندھ دیا جائے، پاک چارہ کھلایا جائے، اس کے بعد ان کی قربانی کی جائے۔ اس کے لیے صحیح طریقہ یہ ہے کہ اونٹ وغیرہ کو 40 دن کے لیے، بھینس بیل وغیرہ کو 20 دن کے لیے، بکرا بکری وغیرہ کو 10 دن کے لیے الگ جگہ پر بند رکھا جائے، انہیں کھلے طور پر نہیں چھوڑا جائے، الگ جگہ پر رکھا جائے اور پاک صاف چارہ دانا پانی جو بھی ہے کھلایا جائے، اس کے بعد ان کی قربانی کی جائے۔ بانجھ اور سینگ ٹوٹے ہوئے جانور کی قربانی کرنا درست ہے۔ جس جانور کی ران وغیرہ پر لوہے سے داغ دیا گیا ہو اور زمین جوتنے اور مارنے سے جو جانور کے بدن پر زخم کا نشان ہو، ان دونوں کی قربانی درست ہے، مگر بہتر یہ ہے کہ قربانی میں کوئی عیب ظاہر نہ ہو، دکھائی نہ دیتا ہو۔ قربانی کے جانور سے کسی طرح کا کوئی بھی فائدہ اٹھانا مکروہ ہے، یعنی نہ اون کاٹے نہ دودھ دوئے، اگر ایسا کر لیا تو ان کے پیسے کو صدقہ کر دے۔ جس جانور کی ناک کٹی ہو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ جس جانور کی زبان کٹی ہوئی ہو جس کی وجہ سے چارہ نہ کھا سکے تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر بھیڑ بکری دمبا کے ایک تھن سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں ہے۔ اگر بھینس اونٹ وغیرہ کے 2 تھنوں سے دودھ نہ اترتا ہو تو اس کی قربانی بھی درست نہیں ہے۔ اونٹنی بھینس کے اندر ایک تھن خشک ہو جانے پر تو قربانی جائز ہوتی ہے، لیکن 2 تھن خشک ہو جائیں یا کٹ جائیں تو قربانی جائز نہیں۔ خنثی بکری کی قربانی درست نہیں ہے۔ خنثی بکرا وہ بکرا ہوتا ہے جس کے اندر پیدائش سے ہی بکرا اور بکری دونوں کے جنس موجود ہوں۔ عیب دار جانور کی قربانی جائز نہیں، عیب چاہے کسی طرح کا بھی ہو۔ ہاں اگر قربانی کے وقت کودنے تڑپنے سے اٹھ کر بھاگنے سے کوئی عیب پیدا ہو گیا تو کوئی مضائقہ نہیں۔ قربانی کے جانور کو پہلے سے خرید کر باندھنا چاہیے، اس کی خدمت کرنی چاہیے، اس سے وقت پر چارہ دانا پانی پلانا چاہیے۔ یہ افضل طریقہ ہے، اس کا ثواب بہت زیادہ ہے۔ لیکن ایک مسئلہ یہ بھی ہے کہ قربانی کا جانور خریدنے کے بعد اسے باندھ دیا، اب وہ کسی وجہ سے زخمی ہو گیا، کسی وجہ سے اس میں کوئی عیب آ گیا تو اب اس کی قربانی درست نہیں۔ قربانی کے لیے جانور کا سالم ہونا، بے عیب ہونا یا ایسا عیب موجود ہو جو ظاہر نہ ہو، تب تو قربانی ٹھیک ہے، ورنہ قربانی درست نہیں۔ جس جانور کے پیٹ میں بچہ ہو اس کی قربانی صحیح ہے، لیکن شامی میں کفایہ سے منقول ہے کہ ولادت کے قریب جانور کو ذبح کرنا مکروہ ہے، یعنی اگر جانور کے بچہ ہونے والا ہو تو اس کی قربانی درست نہیں۔ اگر جانور نے بچہ پیدا کر دیا تو جو بچہ پیدا ہوا ہے اس کی بھی قربانی کی جائے، اس کا کھانا بھی حلال ہوگا، اور اگر بچہ مردہ نکلے تو کھانا حرام ہے۔ جو جانور اندھا ہو یا کانا ہو یا اس کی ایک آنکھ کی تہائی روشنی 1/3 تہائی روشنی یا اس سے زیادہ جاتی رہی ہو، یا اس کا کان کٹا ہو 1/3 سے زیادہ کٹ گیا ہو، یا دم 1/3 1/3 سے زیادہ کٹ گئی ہو تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ جو جانور اتنا لنگڑا ہے کہ 3 پاؤں سے چلتا ہے، چوتھا پاؤں رکھا ہی نہیں جاتا تو ایسے جانور کی قربانی درست نہیں۔ جانور اتنا دبلا پتلا، اتنا مریل، اتنا لاغر ہے کہ اس کی ہڈیوں میں گھودا باقی نہ رہا ہو تو اس کی بھی قربانی
درست نہیں. جس جانور کے دانت بالکل نہ ہو اس کی قربانی درست نہیں. ہاں اگر کچھ دانت گر جائیں لیکن جتنے گرے ہوں ان سے زیادہ باقی ہوں تو اس کی قربانی درست ہے. جس جانور کے پیدائش سے ہی کان نہیں ہے اس کی قربانی بھی درست نہیں. جس جانور کے پیدائش سے سینگ نہیں یا سینگ تھے مگر ٹوٹ گئے اس کی قربانی درست ہے. البتہ اگر سینگ بالکل جڑ سے ٹوٹ گئے ہوں تو قربانی درست نہیں ہے. جانور خریدتے وقت بھی خاص خیال رکھیں کہ اگر آپ صاحب استطاعت ہیں، آپ صاحب حیثیت ہیں، اچھا جانور خرید سکتے ہیں اور آپ کو جانور خریدنے کے لیے گئے ایک ہی قیمت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ بکرا بھی مل سکتا ہے اور اسی قیمت میں بھینس میں حصہ بھی مل سکتا ہے، تو افضل بہتر طریقہ یہ ہے کہ بکرا خریدیں یا بکری ہے بکری خریدیں. ایک ہی قیمت میں بکری مل رہی ہے اور بھینس میں حصہ مل رہا ہے تو بکری کی قربانی کرنا افضل ہے. کسی بھی جانور کی قربانی کی جا سکتی ہے، نر ہو یا مادہ، دونوں کی قربانی درست ہے، جائز ہے. اسی طریقے سے بکرا انڈوا ہو یا خصی، دونوں طرح کے بکرے کی قربانی کرنا جائز ہے. اگر صاحب حیثیت ہے، صاحب استطاعت ہے، آپ کو 2 جانور مل رہے ہیں خریدنے کے لیے تو جس قربانی کے جانور کی قیمت زیادہ ہو اس کو خریدنا بہتر ہے. جس جانور کو ایک بار قربانی کی نیت سے خرید لیا اس جانور کی قربانی واجب ہے. ایسا نہیں کر سکتے کہ جانور خریدا اس کے بعد اس کی اچھی رقم ملنے لگی، کسی نے پیسے لگا دیے، ہم نے زیادہ رقم میں بیچ دیا، پھر دوسرا خرید لیا، پھر پیسے لگ گئے، پھر بیچ دیا. قربانی کے جانور کی خرید و فروخت یعنی سیل پرچیز نہیں ہو سکتی، بابا خریدنا بیچنا نہیں کر سکتے. جو جانور ایک بار خرید لیا اس کی قربانی کرنا واجب ہے. خصی جانور کی قربانی بلا شبہ ہو سکتی ہے، یعنی بیل بکرا جو خصی ہے جس کی خصیتیں نکال دی گئے ہیں ان کی قربانی بلا شبہ جائز ہے. اور حدیث شریف میں موجود ہے کہ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے خصی جانور کی قربانی فرمائی ہے، اس لیے یہ عیب قربانی کے جواز کے لیے مانے نہیں ہے. ریفرنس کفایت المفتی جلد 5 صفحہ 194. اگر مارکیٹ میں کسی وجہ سے قربانی کے جانور کم آئے ہیں اور جانور کی منڈی میں جانور کم ہونے کی وجہ سے ان کی قیمتیں آسمان چھو رہی ہیں، قیمتیں بہت زیادہ ہیں، صاحب حیثیت ہے قربانی تو کر سکتے ہیں مگر جتنی قیمتیں ہیں اس کے حساب سے جانور نہیں خرید سکتے، تو کم سے کم ادنا درجہ کم سے کم پیسوں میں جتنے پیسوں میں قربانی کے جانور آ سکتا تھا یہ تعین کر کے خود سمجھ کر اتنے پیسے کو صدقہ کر دیں، خیرات کر دیں، اس کا ثواب مل جائے گا انشاءاللہ تعالی. قربانی کے وقت سے متعلق ایک حدیث ہے جس میں اللہ کے رسول نے فرمایا، حضرت برا ابن عازب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عید قربہ کے دن خطبہ دیا. اس میں ارشاد فرمایا، آج کے دن کے خاص کاموں میں سب سے پہلا کام یہ ہے کہ اللہ کے حضور میں نماز عید ادا کریں، پھر وہاں سے لوٹ کر ہم قربانی کریں. جو اس طرح کرے گا وہ ہمارے طریقے کے مطابق ٹھیک کرے گا، اور جس نے نماز سے پہلے قربانی کر ڈالی اس کی قربانی بالکل نہیں ہوئی بلکہ اس نے اپنے گھر والوں کے گوشت کھانے کے لیے بکری ذبح کر لی ہے. عید الاضحیٰ کی 10ویں تاریخ سے لے کر 12ویں تاریخ کی شام تک قربانی کرنے کا وقت ہے. 10 ذی الحجہ سے عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد سے 12 ذی الحجہ غروب آفتاب تک قربانی کا وقت ہے. چاہے جس دن قربانی کرے، یعنی 10 ذی الحجہ کو، 11 تاریخ کو یا 12 تاریخ کو، کبھی بھی قربانی کرے، لیکن رات میں قربانی کرنا مکروہ ہے. قربانی کا سب سے بہترین دن عید الاضحیٰ کا پہلا دن یعنی 10 ذی الحجہ ہے، پھر 11 تاریخ اور پھر 12 تاریخ. عید الاضحیٰ کی نماز ہونے سے پہلے قربانی کرنا درست نہیں ہے. جب لوگ نماز پڑھ چکے ہوں تب قربانی کریں. البتہ اگر کوئی دیہات اور گاؤں میں جہاں پر نماز عیدین واجب نہیں، کوئی ایسے گاؤں میں رہتا ہے تو وہاں طلوع صبح صادق کے بعد بھی قربانی کر دینا درست ہے. شہر کے اور قصبے کے رہنے والے نماز کے بعد ہی قربانی کریں. اگر کوئی شہر کا رہنے والا آدمی اپنی قربانی کا جانور کسی گاؤں میں بھیج دے تو اس کی قربانی عید الاضحیٰ کی نماز سے پہلے بھی درست ہے، کیونکہ وہاں کے حساب سے چلیں گے اگرچہ قربانی کرنے والا شہر میں ہی موجود ہو.
لیکن جب قربانی دیہات میں بھیج دی تو نماز سے پہلے درست ہو گئی، کیونکہ جانور یا ذبیحہ اس جگہ موجود ہے جہاں پر عیدین کی نماز واجب نہیں۔ ذبح ہو جانے کے بعد اس کو منگوا لیں، یعنی گوشت منگوا لیں اور اس کو کھائیں۔ 12ویں تاریخ یعنی ذی الحجہ کی 12 تاریخ کے سورج ڈوبنے سے پہلے پہلے قربانی کرنا درست ہے، اور جب سورج ڈوب گیا تو اب قربانی درست نہیں۔ ذی الحجہ کی 10 سے 12 تاریخ تک جب بھی چاہے قربانی کرے، چاہے دن میں کرے چاہے رات میں کریں، لیکن بہتر ہے کہ دن میں ہی کی جائے، کیونکہ رات میں قربانی کرنا بہتر نہیں، مکروہ ہے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی رگ نہ کٹے اور قربانی درست نہ ہو۔ جانور کی قربانی دیکھ کر صحیح سے کی جائے، نہ تو ایسے قربانی کی جائے کہ ایک دم جھٹکے سے گردن الگ ہو جائے، نہ ایسے قربانی کی جائے کہ چھری دھاردار نہ ہو، کاٹتے رہیں اور جانور کو تکلیف ہو، نہ ایسے بہتر ہے کہ گردن کاٹے چھری سے اور ادھ کٹی رہ جائے، مینس کہ رگیں پوری طریقے نہ کٹیں۔ ایسی قربانی درست نہیں۔ اپنی قربانی کو اپنے ہاتھ سے ذبح کرنا بہتر ہے، اور خود اگر ذبح کرنا نہ چاہتا ہو تو کسی اور سے ذبح کرا لے، لیکن ذبح کے وقت وہاں جانور کے سامنے کھڑے ہو جانا بہتر ہے، اور جس کی طرف سے قربانی کی جا رہی ہے دعا میں اس کا نام لینا بھی افضل ہے۔ اگر قربانی کرنے والے نے نماز عید نہیں پڑھی ہے مگر شہر کی کسی بھی مسجد میں عید کی نماز ہو گئی تو اس صورت میں بغیر نماز عید پڑھے قربانی کر سکتا ہے، کیونکہ خود قربانی کرنے والے کا نماز عید سے فارغ ہونا شرط نہیں بلکہ نماز ہو جانا شرط ہے۔ اگر کسی وجہ سے نماز عید 10ویں تاریخ کو نہ پڑھی ہی نہیں گئی تو اس روز جب نماز کا وقت گزر جائے یعنی زوال کے بعد ذبح کرنا جائز ہوگا۔ یعنی کبھی کبھی ایسا بھی ہو جاتا ہے کہ کسی وجہ سے عید الاضحیٰ کی نماز پہلے دن نہیں ہو سکی، مثلا یوں سمجھ لیجئے عیدگاہ میں انتہائی درجے بارش کی وجہ سے پانی بھر گیا، اب ایک دن کے لیے تاخیر کر دی گئی کہ نماز عید الاضحیٰ 10 تاریخ کو نہیں ہوگی بلکہ 11 تاریخ کو ہوگی۔ تو اس صورت میں اب ہم قربانی تو کرنا چاہتے ہیں 10 ذی الحجہ کو، تو قربانی کر سکتے ہیں، لیکن کچھ تاخیر کے بعد سورج اچھے سے نکل آئے، ڈھلنے سے لگے، تب آپ قربانی کیجیے۔ اگر کسی شہر میں ماحول ٹھیک نہیں ہے، کوئی فساد ہو گیا، کوئی پریشانی ہے، کوئی تکلیف لاحق ہے جس کی وجہ سے نماز پڑھنا ہی مشکل ہے، تو لوگوں نے نماز فجر کے بعد قربانی کر ڈالی تو بھی درست ہے۔ اگر کسی وجہ سے قربانی کے ایام کا تاریخ کا گمان نہ ہو کیا تاریخ ہو گئی تو تاخیر کرے، 10 تاریخ ہے پر پکا یقین نہیں ہے کہ آج 10 ذی الحجہ ہے تو تاخیر کرے، کیونکہ قربانی 11 تاریخ میں بھی ہو سکتی ہے اور 12 میں بھی ہو سکتی ہے۔ 11 تاریخ ہو گئی پھر بھی یقین نہیں ہے کہ قربانی کے ایام چل رہے ہیں تو بھی تاخیر کرے، مگر 12 تاریخ کو قطعی تاخیر نہ کرے اور قربانی کر دے، کیونکہ اگر غروب آفتاب کا وقت ہو گیا تو اس کا قربانی درست نہیں ہوگی۔ قربانی کا جانور یعنی ذبیحہ کو ذبح کرنے والے کے لیے اجرت لینا جائز ہے، لیکن اس کو گوشت نہ دیں، اجرت الگ سے دیں۔ مشہور ہے کہ ذبح کرنے والے کی بخشش نہ ہوگی، جو محض غلط ہے، اس میں کوئی صحیح چیز نہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں۔ ہر انسان کی بخشش ہوگی، جس کے اعمال نیک اعمال ہوں گے، اچھے ہوں گے، ہر انسان کی بخشش ہوگی انشاءاللہ تعالی۔ اجرت لینا، اجرت دینا جائز ہے۔ جتنے جانور کی قربانی کروا رہے ہیں تو قربانی کرنے والا شخص یعنی کہ قصائی، اس کو اجرت دینا اور فی جانور قیمت ادا کرنا جائز ہے۔ پیشہ قصابی کہلاتا ہے، قصائی کا کام پیشہ قصابی۔ گوشت فروشی درست ہے مگر قربانی کا گوشت قطعی نہ بیچیں، قربانی کا گوشت قطعی نہ بیچا جائے۔ واللہ اعلم بالصواب۔ السلام علیکم۔